الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یسألون وہ پوچھتے ہیں کا ضمیر منصوب متصل آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام ان سے الشہر مہینہ حرام حرمت والے مہینے سے کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں قتال فی کہ اس میں لڑنا کیسا ہے ٹھیک ہے قل فرما دیجئے قتال لڑنا فی اس میں کبیر گناہ ہے ٹھیک ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت گئی تھی تو رجب سے پہلے جو مہینہ تھا جمادی الاخری وہ سمجھے کہ یہ 29 تاریخ ہے ٹھیک ہے نا وہ سمجھے کہ 30 ہے وہ 29 تھی یعنی کہ وہ سمجھے کہ آج 30 تاریخ ہے کل 29 تھی آج 30 ہے تو اصل میں تھی کل 29 تھی آج پہلا رجب کی پہلی تاریخ ہے تو رجب کا جو مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے تو اس میں منع تھا لڑنا تو کفار نے پھر تانا دیا کہ آپ کے صحابہ تو آئے ہیں اور اس طرح انہوں نے لڑائی کی ہے تو حرمت والے مہینے میں تو نہیں لڑا جاتا تو اللہ نے فرمایا آپ سے اس بارے میں پوچھتے آپ فرمائے یہ ویسے لڑنا تو گناہ ہے لیکن ان کا یہ جان بوجھ کے لڑنا نہیں تھا لیکن اللہ فرماتا اس سے بڑا گناہ تم اس لڑائی کی بات کرتے ہو جو بے خیالی میں لڑی گئی ہے تم کیا کرتے ہو وَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تم تو روکتے ہو اللہ کے راستے سے وَكُفْرٌ بھی اور خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو والمسجد حرام اور مسجد حرام سے روکتے ہو وإخراج اہلی اور اس کے رہنے والوں کو ان سے اس کو نکالتے ہو جیسے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا صحابہ کو تنگ کیا مکے میں منہ اکبر ہو یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے بھائی بے خیالی میں لڑنا حرمت والے مہینے میں تو وہ تو اتنا نہیں ہے تو تم تو کفر کرتے ہو مسجد حرام سے نکالتے ہو گھروں سے نکالتے ہو تو اس سے بڑا ہے تم بات کیا کرتے ہو عند اللہ کے پاس والفتنہ تو فساد فتنہ اکبر و زیادہ بڑا جرم ہے من القتل قتل سے تم تو فتنے باز ہو تم فتنہ پیدا کرے ہو تو لڑائی کی انہوں نے بے خیالی میں جو ہو گیا تو اللہ نے ٹکا کے جواب دیا اکبر اس میں تفضیل ہے ولا یزالون ہمیشہ رہیں گے ایسے یقاتلونکم آپ سے لڑتے رہیں گے حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ آپ کو لوٹا دیں عن دینکم اس دین سے ان استطاعوا پوری ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح وہ آپ کو اس دین سے کیا کریں لوٹا دیں ومن جو یرتدد مرتد ہو جائے لوٹ جائے ٹھیک ہے نا پھر جائے اسے کہتے ہیں مرتد مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا مرتد ہو جائے منکم تم سے عن دینی اپنے دین سے پھر جائے فیمت اور مرے وہ اس حال میں کافرن کے کافر ہے فاولئک یہ لوگ حابطت اعمالہم برباد ہو گئے ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرت آخرت میں اولئک اور یہ اصحاب النار آگ والے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے الامان والحفیظ جو مرتد ہو گیا اور بعد میں توبہ کر کے نہیں آیا تو اس کے جو نیکی والے اعمال بھی برباد ہو گئے وہ ہمیشہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں والذین وہ لوگ جو ہاجر ہجرت کی وجاہدوا جہاد کیا جاہدوا ماضی کو یاد کریں گے تو بہت سارے ایسے سیگے آپ کو یاد ہو جائیں گے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اولئک یہ وہ لوگ ہیں یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ کی رحمت سے واللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے تو میمونہ کا ذکر اللہ نے فرمایا یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر انمنا سے الخمر شراب سے متعلق پوچھتے ہیں والمیسری اور جوئے سے متعلق پوچھتے ہیں قل فرما دیجئے فیہا اس میں اثم گناہ ہے کبیر بڑا اثم موصوف ہے کبیر صفت بڑا گناہ ہے ومنافع اور فائدہ ہے للناس لوگوں کے لیے دنیوی فائدہ بھیجتے ہیں وَإِثْمُهُمَا ان دونوں کا گناہ اکبر و بڑا ہے من نفعہما ان کے نفع سے پہلے شراب اتنا اس کے لیے منع نہیں تھی پھر تیسری ہجری میں اس کو منع کر دیا گیا تیسری ہجری میں اس کو شراب کو بالکل منع کر دیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون ما کیا ذا ينفقون کیا چیز وہ خرچ کریں قل فرما دیجیے العفو بچا ہوا مال جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو پہلے بچا ہوا مال خرچ کرنا بھی تھا اب وہ لازمی نہیں ہے لیکن آپ نے زکوٰۃ دی اس کے بعد آپ
بینک بیلنس جمع کر سکتے ہیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان فرماتا ہے لکم تمہارے اللہ آیتیں لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی کوشش، جتنا آخرت میں رہنا ہے آخرت کی کوشش۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں، مکان اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، رہن سہن اچھا ہو، ایسا مکان بنانا ہے کہ 100 سال تک چلے، اس میں بارش کے وقت پانی نہ ٹپکے، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، دنیا میں ہونا چاہیے۔ لیکن آخرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں فکر کرو، تمہیں فکر ہونی چاہیے آخرت کی بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل فرما دیجیے اصلاح بھلا کرنا لہم ان کے لیے خیر اچھا ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد فوت ہو گئے اور یہ بچہ جو ہے یا بچی ابھی نابالغ ہے۔ وَإِنْ اگر تُخَالِطُهُمْ اگر تم ان سے ملا کر کھاؤ فَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہیں، یعنی یتیم ہے، 2 بچے ہیں، وہ اگر اپنی ہانڈی روٹی کریں گے تو ان کا خرچہ زیادہ ہوگا، آپ کا پورا خاندان آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ تھوڑا بہت خرچہ دے دیں گے تو مکس کر کے کھا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے المفسد فساد کرنے والوں کو من سے المصلح اصلاح کرنے والے سے، اللہ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اصلاح۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یتیموں کو ملا کے ان کا مال کھا جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ یتیموں کو ملا کے ان کے لیے بھلا سوچتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ لَعَانَتَكُمْ تمہیں مشقت میں ڈالتا کہ نہیں تم نے یتیموں کا مال الگ کرنا ہے، اپنا الگ کرنا ہے، پھر ان کے لیے خرچہ الگ ہوتا ہے، آپ کے لیے نہیں۔ اللہ نے آسانی فرما دی کہ ہاں وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ تھوڑا بہت خرچہ ساتھ میں دیا کریں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ عزیز عزت والا ہے، زبردست۔ ان حروف مشبہ بالفعل، اللہ اس میں جلاد عزیز اس کی خبر ہو گئی، آپ نے پڑھا ہے۔ حکیم خبر ثانی حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا یہ نہیں مت نکاح کرو المشرکات مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یہاں تک یؤمن وہ ایمان لے آئیں۔ مشرکہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان لائے مسلمان ہو جائے پھر نکاح کرے۔ وَلَا أَمَةٌ اور لونڈی باندی، مومنۃ مومن صفت اس کی ہے موصوف، خیرٌ بہتر ہے، من مشرکہ مشرکہ عورت سے لونڈی بہتر ہے۔ ولو اگرچہ اعجبتکم وہ مشرکہ تمہیں پسند آئے لیکن مومنہ بہتر ہے، کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے اس کی وجہ، ولا تنکحوا نکاح مت کرو المشرکین اپنی بچیوں کا مشرک مردوں سے، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ مشرک مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور نہ مسلمان مرد مشرکہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے کسی لحاظ سے بھی، حتیٰ یؤمن یہاں تک ایمان لے آئے۔ تو آج کل کے لحاظ سے ہمارے جو پڑوسی ہیں مشرک یعنی کہ یہ ہندو جو ہے ان کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ مسلمان اپنی بچی کا ان کو کسی کے ہاں مطلب بیاہ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں مومن ہو جائے وہ لڑکا یا لڑکی مومن ہو جائے مسلمانوں سے شادی کر سکتا ہے۔ والعبد مومن عبد غلام ضرور مومن خیر بہتر ہے من مشرک سے، ٹھیک ہے، جو مشرک بڑا پیسے والا ہے اس کو اپنے کسی رشتہ دار کا رشتہ مت دو، فیمیل کا کسی غریب کو دے دو لیکن اس مشرک کو مت دو کیونکہ وہ مشرک ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں پسند آتا ہے مشرک لیکن تم اسے اپنا رشتہ نہ دو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی بچی کا۔ اولئک وہ مشرک جو ہیں یدعون تمہیں بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، جہنم کی طرف، شرک کریں گے تمہیں بھی اس طرف لے جائیں گے۔ واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الجنت جنت کی طرف، المغفرت اور بخشش کی طرف، بإذنی اپنے اذن کے ساتھ۔ جو دین اکبری تھا وہ اسی وجہ سے تو مسئلہ ہوا تھا، اگر آپ کے علم میں جو اکبر بادشاہ تھا اس نے جودھا جو ہندو تھی اس سے شادی کی تھی، پھر اس کے بعد پھر بڑے مسائل کھڑے ہوئے، اس نے پھر دین اکبری بنا لیا، آدھا مسلمان آدھا ہندو، بہت ساری چیزیں اس نے کی۔ پھر اللہ کے ایک ولی آئے انہوں نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کے شر کو ختم کیا۔ وَيُبَيِّنُ آیاتی اللہ بیان فرماتا ہے اپنی آیتیں للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں شادی بیاہ کے، کیونکہ ساری زندگی گزارنا ہے، تو ان سے ہو جو مسلمان ہیں، مشرک سے جائز نہیں، مشرکہ سے جائز نہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 16، افعال مدح و ذم۔ افعال مدح و مدح یعنی تعریف کرنا، ذم مذمت بیان کرنا۔ قرآن پاک میں نعم اور بیس یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ نحو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ افعال مدح و ذم، ٹھیک ہے جی۔ یہ چار ہیں، یہ افعال مدح و ذم کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ نعم، بیس، حبذا، نعم، بیس، حبذا اور سا چوتھا، نعم، بیس، حبذا، سا چوتھا۔ ان میں سے نعم اور حبذا مدح کے لیے آتے ہیں، تعریف بیان کے لیے، کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا ہے۔ اور بیس اور سا یہ ذم کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے، بیس المہاد، آتے ہیں نا قرآن پاک میں۔ ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمدح کہتے ہیں یا مخصوص بالذم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ افعال ہوں گے، اس کے بعد ان کا فاعل ہوگا، ان کے بعد وہ شخص آئے گا جس کا نام ہوگا، تو اسے کہتے ہیں مخصوص بالمدح۔ آگے اس کی تشریح آ رہی۔ افعال مدح و ذم کے فاعل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یا تو معرف باللام ہوگا، اس کا ایک، ٹھیک ہے۔ جیسے نعم الرجل، کتنا اچھا آدمی، کون؟ زید۔ نعم فعل مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ یہ اس کی جو ہے نا تفصیل۔ نعمہ کیا ہے؟ فعل مدح ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ کتنا اچھا آدمی، کون جی؟ زید۔ کتنا اچھا آدمی؟ زید۔ تو یہ عربی ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں یہ جو الرجل ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، الرجل کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے، یہ جو الرجل ہے، اس کے جو یہ جو اسم ہے اس کا، یعنی کہ فاعل ہے نا، اس فاعل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نعم الرجل، اس کے فاعل کی بات ہو رہی ہے، کس کے؟ نعمہ کے فاعل، نعم کا ہو یا مدح، یعنی افعال مدح و ذم کے جتنے بھی ہیں چاروں، ان کے فاعل کی بات ہو رہی ہے کہ افعال مدح و ذم کے فاعل کے لیے شرط یہ کہ یا تو معرف باللام ہوگا، معرف باللام یعنی معرفہ ہوگا، لام جیسے معرف باللام، لام کے ساتھ معرفہ ہوگا، معرف ہوگا یعنی معرفہ ہوگا لام کے ساتھ۔ معرفہ کی اقسام آپ نے پڑھی ہے نا، کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک ہے الف لام کے ساتھ معرفہ ہونا، تو یہ کیا ہوگا؟ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوگا، جیسے نعم الرجل زید، پہلا ایک تو شرط یہ بھی ہے۔ دوسرا، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا تو نکرہ، لیکن معرف باللام وہ اسم جو معرفہ ہو لام کے ساتھ، الف لام کے، اس کی طرف مضاف ہوگا، جیسے نعم صاحب القوم زید، کتنا قوم کا سردار اچھا ہے، یا قوم والا کیا ہے؟ اچھا ہے۔ تو صاحب القومی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ معرف باللام کی طرف اس کی مضاف ہے، قوم کی طرف صاحب القوم۔ یا یہ دوسری، یا فاعل ایسی ضمیر مستتر ہو جس کی تمیز نکرہ ہو، فاعل چھپ گیا لیکن اس کی تمیز ہے، وہ نکرہ ہے، منصوبہ، جیسے نعم رجل زید، نعم رجل زید، یہاں نعم ہوا رجل زیدن تھا، تو وہ ہوا چھپ گیا، رجلن کیا ہو گیا؟ رجلن زید، رجلن اس کی کیا بن گیا؟ تمیز۔ یہ بتا رہے ہیں اس میں نعم کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو اس میں پوشیدہ ہے، اور رجلن اس کی تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ وہ ضمیر مبہم ہے۔ تو کتنی قسمیں آگی؟ معرف باللام آ گیا، یہ معرف باللام کی طرف اس کی اضافت آ گئی، یا اس جو اسم ہوگا وہ چھپ جائے گا، وہ ضمیر ہوگی، اور اس کی جو تمیز ہوگی وہ منصوب ہوگی، وہ نظر آئے گی، جیسے نعم رجل زید۔ تو یہ بڑا آسان ہے اس کو یاد کرنا۔ اچھا، آگے حبذا، یہ تو ہو گیا نعمہ کے بیسا کا، حبذا زید، حبذا زید، اس میں کہتے ہیں حب فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ حبذا زید، حب فعل مدح ہے، ذا اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالمدح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بیس الرجل زید، بیس فعل ذم ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، زید مخصوص بالذم ہوگا، وہ ہوتا ہے مخصوص بالمدح، اب یہ کیا؟ مخصوص بالذم ہوگا۔ اسی طرح سا الرجل، سا فعل ذم، الرجل اس کا فاعل، زید مخصوص بالذم، کیا ہو گیا؟ مخصوص بالذم۔ دو آپ نے پڑھے نا، مخصوص بالمدح ہوگا نعمہ کا اور حبذا کا، اور مخصوص بالذم ہوگا بیس کا اور سا کا۔
تو اتنا آپ اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ چار جو ہے نا، نعمہ، بیسا، حبدا، سا، یہ افعال مدح و ضم کہلاتے ہیں۔ افعال مدح و ضم، دو مدح کے لیے آتے ہیں اور دو ضم کے لیے آتے ہیں۔ تو ان کے استعمال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کا ایک یہ فعل ہوتا ہے، ان کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمدح ہوتا ہے، اور اگر ضم ہے تو مخصوص بالضم ہوگا، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے اس میں پھر تین چیزیں ہوتی ہیں، معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا ضمیر و مستتر ہوگا، اس میں اس کی تمیز منصوب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حبدا جو ہے وہ اس کا حبہ فعل مدح ہے، دا اس کا فاعل ہے، زید المخصوص بالمدح ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے اس کے سوالات ہیں، افعال مد و ضم کتنے کون کون سے، مخصوص بالمد اور مخصوص بالضم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے مصنف نے کون سی شرائط، وہ جو تین آپ نے پڑھی ہیں۔ حبدا زیدن کی مصنف نے کے نزدیک کیا ترکیب ہے، حبہ اس میں فعل مدح، ذا اس کا فاعل، زید مخصوص بالمدح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق آپ نے پڑھنا ہے، 27واں سبق۔ یہ امید ہے کہ آپ نے اس کی گردان کو دیکھا، اپنا اس کی تمرین کو دیکھا ہوگا۔ الدرس السابع والعشرون، یدرس وہ پڑھاتا ہے، کہتے ہیں نا مدرس پڑھانے والا، مدرس کیا ہوتا ہے، پڑھانے والا۔ الدرس السابع، الدرس سبق، السابع 7 اور 20 20 7 اور 20 27واں سبق ہے۔ طیب اچھا، طیب کا معنی کیا ہے، اچھا۔ مجتہد محنتی، یحفظ وہ یاد کرتا ہے، یحفظ یحفظان یحفظون، یہ انشاءاللہ پھر پیر سے ہم نے جو ہے وہ گردان کی طرف جانا ہے۔ مضارع کی 2 دن مزید ہے، ہم اس کو ماضی کو دیکھیں گے۔ یحفظ وہ یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ غرفۃ الانتظار کمرہ انتظار، یتعلم وہ پڑھتا ہے، یتعلم وہ پڑھتا ہے۔ آخر دوسرا، آخر آخری، آخر دوسرا، خا پر زبر ہو دوسرا، خا کے نیچے زیر ہو اینڈ آخری۔ یستأذن وہ اجازت چاہتا ہے۔ الاستاذ والتلامذہ، استاد اور شاگرد۔ ہذہ مدرستنا، یہ ہمارا مدرسہ ہے، نتعلم فیہا، ہم اس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الاستاذ قریب، استاد قریب ہے، من السبورۃ، تختہ سیاہ کے قریب ہے استاد۔ الاستاذ یکتب علی السبورۃ شیئا، استاد لکھتا ہے تختہ سیاہ پر کچھ۔ الاستاذ یقول، استاد کہتا ہے لسعید، سعید کے لیے، اقرا یا سعید، اے سعید پڑھ، ما اکتب میں نے کیا لکھا ہے۔ سعید یقرأ، سعید پڑھتا ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، محمد محمد رسول، اس کے رسول ہیں۔ یقول الاستاذ، استاد کہتا ہے طیب اچھا، بہت خوب۔ ثم پھر یکتب الاستاذ، استاد لکھتا ہے شیئن کچھ اور۔ یقول الاستاذ، استاد کہتا ہے لطارق، طارق کہتا ہے اقرا یا طارق، اے طارق پڑھ۔ ما اکتب میں نے کیا لکھا ہے، طارق، طارق لا یستطیع وہ طاقت نہیں رکھتا ان یقرأ کہ وہ پڑھے۔ لیکن عتیق، عتیق یقوم کھڑا جاتا من مقامی، اپنے مقام سے، اس کو یاد ہوتا ہے سبق، ہمارے بھی عتیق بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا ہے، الاستاذ استاد سے۔ الان اب یقرأ پڑھتا ہے، عتیق عتیق، ٹھیک ہے۔ الان اب یقرأ فعل، عتیق اس کا فاعل ہے، یہی ترکیب ہوتی ہے، فعل فاعل مفعول، ٹھیک ہے نا۔ بس اسی چیز کو دیکھنا ہے تو عربی آپ کو آسانی سے آ جائے گی۔ عتیق پڑھتا ہے، یقرأ عتیق، عتیق پڑھتا ہے صحیح، صحیح طریقے سے پڑھتا ہے۔ یقرأ فعل، عتیق فاعل، صحیح مفعول بھی، بس صحیح طور پر پڑھتا ہے، بات ختم۔ یقول استاد، استاد کہتا ہے انت تلمیذ، تم شاگرد ہو، مجتہد تم محنتی شاگرد ہو۔ عتیق صاحب آپ محنتی ہیں، استاد صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انت تم تحفظ یاد کرتے ہو، درس کا اپنا درس، اپنا سبق، کل یوم ہر دن۔ انت ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، تحفظ ٹھیک ہے واحد مذکر حاضر، درس کا اپنے درس کو مفعول بھی، ٹھیک ہے، یہ اس کو ترکیب میں اس تو یوں کہیں گے، مفعول بھی اپنے درس کو، کل یوم، کل مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا، یا مفعول کل ہر چیز، ٹھیک ہے۔ درس کا نہیں،
درسک کی کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گی، پورا کا پورا سبق، درسک موصوف یہ صفت، تو سارا سبق یاد کرتے ہو تم، ٹھیک ہے جی۔ انت تحفظ درسک کل یوم، تم سارا سبق، یہ کل یوم، انت تحفظ تم یاد کرتے ہو، درسک اپنا سبق، کل یوم ہر دن، یعنی روزانہ تم اپنا سبق یاد کر کے آتے ہو، تم ایسے شاگرد ہو کہ روزانہ تم سبق یاد کر کے آتے ہو، ٹھیک ہے جی، آج کی بات نہیں بلکہ روزانہ۔ الاستاد، استاد یقول کہتا لی تلامذی، اپنے شاگردوں سے کہتا احفظوا درسکم، اپنا سبق یاد رکھو، یاد کیا کرو، کل یومن، روزانہ اپنا سبق یاد کر کے آیا کرو۔ تو آپ نے بھی روزانہ سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب میں میسج کرتا ہوں کہ آپ نے گردان سنانی ہے تو گروپس میں آپ نے بھیجنی ہوتی ہے، کافی سارے دوست مجھے بھیج دیتے ہیں، تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں گروپس میں بھیجیں، جو ہمارے دوست ہیں جو آپ کے مانیٹرز حضرات، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، وہ آپ کے کام کو دیکھیں گے، میں بھی گاہے بگاہے دیکھتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو مانیٹر حضرات جو ہے نا وہ آپ کی گردان کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ نے گروپس میں اپنے گردانیں بھیجنی ہیں بجائے کہ میری طرف بھیجنے کے، میں بھی وہاں انشاءاللہ گاہے بگاہے دیکھتا رہوں گا۔ ثم پھر یذهب استاد الى غرفۃ الانتظار، استاد اپنے کمرہ انتظار میں چلا جاتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں اساتذہ۔ ثم یاتی، پھر آتے ہیں استاد آخر، دوسرا استاد آتا ہے۔ ھذا الاستاد، یہ استاد، ھذا اس میں اشارہ، الاستاد مشرع ہے، یہ استاد یدرس، سبق پڑھاتا ہے، اللغۃ العربیہ، لغت العربیہ پڑھاتا ہے، یہ عربی زبان۔ نحن، ہم، نتعلم، حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں کس کی؟ اللغۃ العربیہ، لغت موصوف، عربیہ صفت، عربی زبان ہم سیکھتے ہیں۔ یقول الاستاد، استاد کہتا ہے، العربی، عربی لغت القرآن، قرآن کی زبان ہے، لغت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ولغت اہل جنت، جنتیوں کی زبان ہے عربی۔ نحن نتعلم، ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللغت العربیہ، عربی زبان، کئی اس لیے کہ نفہمہ، کئی کی وجہ سے ان یہاں پوشیدہ، نفہموں کی وجہ نفہمہ، تاکہ ہم سمجھ سکیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، ہم اس لیے عربی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں، ہم بھی سارے اس لیے پڑھ رہے ہیں عربی تاکہ ہم سمجھ سکیں عربی کو، یعنی کتاب اللہ کو سمجھ سکیں، آپ علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ سکیں، مسئلے مسائل سمجھ سکیں۔ آپ جو ٹائم دے رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مزید ترقیاں اور کوشش اور کاوش اور لگن پیدا کرے، تو اس کا واضح ثبوت یہ ہوگا کہ تمرین جو ہے نا آپ نے عربی سے اردو کرنی ہے، یہ جو عربی سے اردو کرنی ہے اور نیچے اردو سے جو ہے اس کو عربی کرنا ہے، تو یہ ایک واضح مثال ہوگی کہ آپ پڑھائی سے دلچسپی رکھتے ہیں، لگن ہیں، بس تھوڑا بہت ٹائم نکالے رکھیں، ٹائم نکالیں گے تو پھر کام بنے گا مزید بہتر، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا بار بار گردان سنائیں گے، پڑھیں گے، گروپس میں یہ لکھ کے بھیجیں گے، پریکٹس ہوگی، پھر آپ کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ دین سیکھنا یہ بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ساری دنیا، ساری زندگی ہمیں یہ کام آئیں گی، یہ چیزیں، مسئلے مسائل ہم اس سے سیکھیں گے، یہ کام آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہاں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون شریعت، ستر عورت، ٹھیک ہے جی، چھپانا، عورت کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے، یا ستر عورت آپ کہتے ہیں، عورت کا چھپانا، یعنی کہ جو ہمارے چھپانے والی چیزیں ان کا بیان۔ ستر کتنا فرض ہے؟ اب اس میں مرد کا ستر، عورت کا ستر مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ مرد کا ستر ایک ناف سے لے کر گھٹنوں تک سارا اس کو چھپانا لازمی ہے مرد کے لیے۔ آزاد عورت اور خنثی مشکل جو ہے وہ سارا جسم چھپائیں گے سوائے منہ کے، ہتھیلیوں کے، پاؤں کے، تلووں کے، سر کے، ٹکی کے، ٹھیک ہے۔ تو سر کے لٹکوے بال، گردن اور کلائیاں بھی عورت ہیں، ان کا چھپانا بھی ان پر فرض ہے، صرف سوائے منہ کی ٹکلی کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے تلووں کے۔ خنثی مشکل اس ہجڑے کو کہتے ہیں جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ
عورتوں کی طرف مشابہ ہے یا کیونکہ ایسے ہوتے ہیں یہ کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، مشابہ ہوتے ہیں، کچھ مردوں کی طرف زیادہ ان کا وہ مائل ہوتے ہیں، ان کا یعنی نقشنین ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورتوں کی طرف مائل ہیں یا یعنی ان کی خصوصیات یا مردوں کی طرح پتہ نہیں چلتا، انہیں کہتے ہیں خنثی مشکل، تو ان کو بھی پورا جسم چھپانا لازمی ہے۔ تو جو آزاد عورت ہے ان کو پورا جسم چھپانا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ جو لونڈی ہوتی ہے انہیں اس پورے جسم چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹھ اور پیٹ اور ناف سے گھٹنوں تک چھپائے، وہ زمانہ ختم چلا گیا لونڈی والا۔ جن اعضاء کو چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل گیا نماز میں، چوتھائی سے کم کھل گیا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو جائے گی، اور بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کھلا رہا، قصداً کھلا یا ٹھیک ہے یا مطلب کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر یہاں قصداً کھولا اگر جب فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی، نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ مثلا مرد ہے یا عورت، یہ آپ سمجھ لیں کلائی جو ہے نا وہ اس نے اوپر کی تو مطلب تکبیر کہیں اللہ اکبر کہنے لگی، 1 منٹ لگ گیا اس کو، یہ مطلب نیچے چلا گیا اس کے جو یہاں سے فیمیل کے، ٹھیک ہے جی، اب یہ کلائیاں کھل گئیں 1 منٹ تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ میں پڑ گئیں تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ستر عورت یہ نہ پایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سجدے میں جانا تھا ہماری بہن نے، تو سجدے میں جاتے وہ گئیں تو چھوٹا بچہ شرارت کر رہا تھا، انہوں نے سر سے دوپٹہ اس کا آگے پیچھے کر لیا، اب وہ اتنی دیر تک سبحان اللہ کر رہی سجدے میں اور بچے نے سر سے دوپٹہ چھین کے تو سائڈ پہ ہو گیا، یا کافی اس نے یعنی سر کے چوتھا حصہ اس نے کیا کر دیا؟ کھول دیا، تو نماز جاتی رہی، یاد رکھ لیں بہنیں خاص طور پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے دھوتی پہنی ہوئی تھی تو ہوا چلی اور اس کا جو ہے وہ جو مطلب ننگا پر نظر ہو گیا، اگر وہ اسی حالت میں 1 منٹ بھی رہ گیا تو پھر نماز جاتی رہے گی، فوراً چھپا لیا تو پھر نہیں۔ تو یہ مسائل یہ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مرد کے اعضاء وہی ناف سے لے کر گھٹنے تک جتنے بھی اعضاء مرد کے یہ کیا ہے؟ اس کی سطر ہے، مرد کو چھپانا یہ کیا ہے؟ لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں سے کسی ایک عضو کو بھی اگر ایک رکن جتنا اگر کھولے رکھا ہے قصداً یا ویسے بھی تو نماز جاتی رہے گی، کیونکہ ستر عورت لازمی ہے۔ عورت کے اعضاء سارا عورت یہ ہے، صرف ٹکلی جو چہرے کی ٹکلی ہے یہ اس کا پردہ نہیں ہے، کرتی ہیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عورت کا چہرہ اگرچہ عورت نہیں ہے لیکن غیر محرم کے سامنے منہ کھولنا منع ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر محرم کو اس کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی مرد کے پاس ستر نہیں تو بس آگے مسائل ہیں، جو اس زمانے میں کپڑے نہیں ہوتے تھے اس حساب سے مسائل ہیں۔